آج کا ویڈیو ہے اسلام میں بلی کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں بلی کو ایک پاکیزہ اور معصوم جانور سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بلیوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اگر ہم بلیوں اور دیگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب بنے گا۔ بلی کے بارے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ زید ایک نیک دل لڑکا تھا جو جانوروں سے محبت کرتا۔ وہ ہمیشہ یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا اور جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے بچپن سے ہی سکھایا تھا کہ اسلام میں ہر جاندار سے محبت اور رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک دن زید مسجد سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بیمار بلی نظر آئی۔ بلی بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کے جسم پر زخم تھے اور وہ پیاس سے بے حال تھی۔ کچھ لوگ پاس سے گزر رہے تھے لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جس میں کہا گیا ہے، ایک عورت کو بلی کو قید کرنے اور کھانے پینے کو نہ دینے کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ یہ سوچ کر زید نے بلی کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس نے نرمی سے اس کے زخم صاف کی، دودھ دیا اور اس کا خیال رکھا۔ چند دنوں میں بلی صحت مند ہو گئی اور زید کے ساتھ مانوس ہو گئی۔ وہ جہاں بھی جاتا بلی اس کے پیچھے پیچھے آتی۔ ایک دن زید بہت بیمار ہو گیا۔ وہ کئی دنوں تک بستر پر پڑا رہا اور ڈاکٹرز بھی زیادہ امید نہیں دے رہے تھے۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی اور دعا کر رہی تھی۔ اس دوران بلی بھی بے چین نظر آتی۔ وہ زید آ کر بیٹھتی اور بار بار اس کا ہاتھ چاٹتی جیسے وہ اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ پھر ایک رات زید کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے اللہ کی ایک مخلوق پر رحم کیا، اللہ نے تم پر رحم کیا، صبح ہوتی ہی تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبح ہوتی ہی زید کی طبیعت واقعی بہتر ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہی نیکی کا صلہ ہے۔ جب تم اللہ کی مخلوق سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسلام میں بلی کو ایک پاکیزہ اور معصوم جانور سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بلیوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اگر ہم بلیوں اور دیگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب بنے گا۔